السلام علیکم دوستوں، میں ہوں ڈاکٹر ابیب الرحمن اور آپ دیکھ رہے ہیں انٹرسٹنگ ورلڈ آف اسلام۔ دوستوں، ہم حضرت مولانا محمد زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا اندیلوی کی زندگی پر ویڈیوز کا ایک سلسلہ چلا رہے تھے اور انہی میں یہ 8واں ویڈیو ہے۔ تو حضرت کے قلم سے اعلیٰ حضرت حکیم الامت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی خسرو کا زمانہ بہت پایا اور حضرت کی شفقتیں بھی بے پایاں، چونکہ حضرت سہارنپوری کے زمانے میں حضرت اقدس تھانوی کی سہارنپور میں تشریف آوری بکثرت ہوتی تھی اور معمول یہ تھا کہ جب بھی سہارنپور کی طرف کو پورب لائن یا پنجاب لائن جانا ہوتا، وہاں سے واپسی ہوتی تو شباب کے زمانے میں مدرسہ تشریف لائے بغیر روانگی نہیں ہوتی تھی۔ بہت ہی شاذ و نادر ایسا ہوتا کہ وقت کی قلت کی وجہ سے مدرسہ تشریف لانا نہ ہو، اور اگر کبھی ایسا موقع ہوتا تو ہم خدام اسٹیشن پر ضرور حاضر ہوا کرتے۔ بہرحال یہ ناکارہ علی الصبح تانا بھون پہنچتا اور مولانا شبیر علی صاحب مرحوم حضرت خسرو کی وجہ سے میرے جاتے ہی سب کاپیاں جموا دیتے اور ظہر کے وقت مجھے 6-7 پروف مل جاتے اور شام تک ان کی واپسی کا تقاضا ہوتا تاکہ اگلے دن ان کی سنگ سازی اور طباعت شروع ہو جائے۔ اس لیے یہ ناکارہ مسجد کی شمالی جانب سیدری میں گرمی کا موسم تھا اور اس زمانے میں اس ناکارہ کو پسینہ اتنا کثیر آیا کرتا تھا کہ ہر سفر میں ایک پاجامہ بالکل گل جایا کرتا تھا۔ یہاں تو میں پائجامہ پہنتا ہی نہ تھا، 2 لنگیاں میرے استعمال میں رہتی تھی، جب 2-3 گھنٹے میں وہ بالکل بھیگ جاتی تو وہ لے لیتا۔ شب و روز میں 7 مرتبہ ٹھنڈے پانی سے غسل کا دستور تھا اور یہاں پائجامہ پہن کر سو نہیں سکتا تھا، چونکہ میں اپنے کمرے میں اکیلا ہوا کرتا تھا، اس لیے چاروں طرف سے کواڑ لگا کر سو جاتا، مگر سفر میں محض لنگی باندھے سونے پر قادر نہیں تھا، کیونکہ میرے اندر ایک مرض بچپن سے اب تک یہ ہے کہ جب لنگی باندھ کر سوتا ہوں تو صبح کو کروٹوں میں نامعلوم کس طرح لنگی پیٹ پر آ جاتی ہے اور ٹانگیں کھل جاتی ہیں، اس لیے سفر میں ہمیشہ سوتے وقت پاجامہ پہننے پر مجبور رہا، لیکن دن میں ہمیشہ لنگی ہی ہوا کرتی تھی۔ تانا بھون کی حاضری میں گرمی کی شدت کی وجہ سے میں شمالی سیدری میں کرتا نکال کر اور پروفوں کو بہت غور سے نہایت جھک کر عصر کے وقت تک دیکھتا رہتا تھا، اور یہی ظہر سے لے کر عصر تک کا وقت حضرت اقدس حکیم الامت کی عام مجلس کا تھا۔ مجھے اس کا بہت قلق رہتا تھا کہ تانا بھون میں رہتے ہوئے بھی حضرت کی خدمت میں حاضری کا وقت نہیں ملتا۔ میں نے ایک مرتبہ بہت قلق کے ساتھ حضرت حکیم الامت خسرو سے عرض کیا کہ لوگ تو بہت دور دور سے حاضر ہوتے ہیں، لیکن یہ ناکارہ یہاں رہ کر بھی خدمت میں حاضر نہیں ہو سکتا۔ میرے حضرت حکیم الامت خسرو نے ایسا جواب مرحمت فرمایا کہ میری مسرت کے لیے مرنے تک کافی ہے۔ حضرت نے فرمایا، مولوی صاحب آپ اس کا بالکل فکر نہ کیجیے، آپ اگرچہ میری مجلس میں نہیں ہوتے مگر میں ظہر سے عصر تک آپ ہی کی مجلس میں رہتا ہوں، میں بار بار آپ کو دیکھتا رہتا ہوں اور رشک کرتا ہوں کہ کام تو یوں ہوتا ہے، میں آپ کو ظہر سے عصر تک اپنے اوراق سے سر اٹھاتے نہیں دیکھتا۔ ایک دفعہ اس سیاکار نے حضرت سے دریافت کیا کہ شرع صدر کے خلاف کرنے سے کیا نقصان ہوتا ہے؟ حضرت خسرو نے فرمایا کہ اہل نسبت کو شرع صدر کے خلاف نہیں کرنا چاہیے کہ اس سے کبھی جسمانی نقصان پہنچ جاتا ہے۔ اس کے بعد فرمایا کہ ایک بزرگ تھے، ان کا خیال ہوا کہ فلان عالم صاحب کی عادت کرنی چاہیے، وہ عالم ہے، چنی ہے، مگر طبیعت نے شدت سے ابا کیا۔ کئی دفعہ اپنے آپ کو سمجھایا کہ اول تو عادت سنت ہے، پھر عالم کی، اپنا شرع صدر کے خلاف زبردستی چل دیے، چند قدم چلے تھے کہ پاؤں پھسل گئے اور گر پڑے، پیر ٹوٹ گیا، لوگ اٹھا کر گھر لے آئے۔ اس سیاکار کا خیال یہ ہے کہ اونچے لوگوں کی باتیں ہیں جس کا شرع صدر ایسا ہو، لیکن اس سیاکار کو باوجود نااہلیت کے اس کا تجربہ بھی بہت ہے کہ جب بھی کوئی شرع صدر کے خلاف سفر کیا، یا تو جانے سے پہلے ہی بیمار ہوا یا دوران سفر اس کو بہت ہی بھگتنا پڑا، پھر سفر کے بعد کئی دن تک خمیازہ بھگتنا پڑا۔ ایک مرتبہ ثانوی خسرو نے اس سیاکار سے فرمایا، اور میں تنہا ہی حاضر ہوا تھا، مولوی زکریا ایک اشکال بہت دن سے پیش آ رہا ہے، کئی دفعہ اس کو سوچ چکا ہوں کہ دنیا بھر کے سارے پاگل ایک ایک ہو کر میرے ہی پاس کیوں آتے ہیں۔ پھر ایک قصہ سنایا کہ حکیم غالباً جالینوس نام لیا تھا، مجھے اس وقت تردد ہے، شاید بکرات ہو، وہ جا رہا تھا، راستے میں کسی پاگل نے اس کو سلام کیا، اس حکیم کو بہت ہی فکر ہوا کہ اس پاگل نے مجھے سلام کیا، یعنی ایک جیسا جنس ایک جیسے جنس کی طرف رغبت کرتا ہے، ایسا تو نہیں کہ مجھ میں بھی جنون کا اثر ہے۔ گھر جا کر غسل کیا، دافع جنون دوا کھائی، میں نے عرض کیا کہ حضرت بالکل نہیں۔ حضرت مولانا عبدالقادر صاحب بھی ہر وقت یہی فرماتے تھے کہ سارے پاگل چن چن کر میرے ہی پاس کیوں آتے ہیں۔ حضرت حکیم الامت خسرو نے فرمایا کہ اچھا دوسروں کے پاس بھی جاتے ہیں؟ میں نے عرض کیا کہ حضرت سب کو یہی شکایت ہے۔ حضرت نے فرمایا کہ اللہ
تم کو بہت ہی جزائے خیر عطا فرمائے، تم نے میرا بوجھ ہلکا کر دیا، مجھے تو یہ خیال تھا کہ یہ صرف میرے پاس ہی آتے ہیں۔ حضرت تھانوی خسرو کو مجھ سے بچپن سے بھی محبت تھی، اگرچہ اخیر زمانے میں لیگ اور کانگریس کے جھگڑے کی وجہ سے اس میں کمی آ گئی تھی، جس کی وجہ یہ تھی کہ حضرت شیخ الاسلام مولانا مدنی خسرو کے ساتھ اس ناکارہ کے خصوصی تعلق کی بنا پر بار بار میرے شدید ترین کانگریسی ہونے کی شکایت حضرت کو پہنچتی رہتی تھی، اور حضرت حکیم الامت کو کانگریس سے ایسی نفرت تھی جیسے اس سیاکار کو اسٹرائک سے۔ چنانچہ جب مجلس دعوت الحق حضرت نے قائم فرمائی تو اس کے ممبران میں سے کسی نے اس ناکارہ کا نام بھی پیش کیا تو حضرت نے بڑے تعجب سے یہ کہہ کر کہ وہ تو مولوی حسین احمد کا خاص آدمی ہے، اس ناکارہ کا نام لکھنے سے انکار کر دیا۔ اور چند روز بعد ہمارے مدرسے کے مفتی اور میرے رشتے کے ماموں مولانا اشفاق الرحمان صاحب مرحوم جو حضرت تھانوی کے مخصوص خدام سے تھے، جب وہاں حاضر ہوئے تو حضرت حکیم الامت نے بڑے استجاب سے ان سے کہا کہ میری مجلس میں فلان صاحب نے مولوی زکریا کا نام بھی بتلایا ہے۔ تو مولوی اشفاق الرحمان نے کہا کہ حضرت وہ تو بغیر تلی کا ٹینڈر ہے، ہر ایک کے ساتھ لڑک جاتا ہے، حضرت والا کے ساتھ اس کا تعلق مولوی حسین احمد سے کم نہیں، مگر خسرو نے سابقہ روایت کثیرہ کے مقابلے میں اس کو اہمیت نہیں دی اور ان روایت کا محمل بھی صحیح تھا، اس لیے کہ حضرت شیخ الاسلام مدنی خسرو کی تو تقریباً روزانہ نہیں تو اور دوسرے تیسرے روز آمد و رفت ضرور رہتی، اس لیے حضرت شیخ الاسلام خسرو کا دستور تھا کہ دہلی سے پنجاب یا رڑ کی لائن پر جب بھی جانا ہوتا، اگر 2 گھنٹے کی بھی گنجائش ملتی تو حضرت میرے گھر ہو کر جاتے۔ اس کے علاوہ رئیس الاحرار بھی جب بھی رائے پور آنا جانا ہوتا تو میرے پاس قیام کرتے۔ ایسی مولانا طاؤش اللہ شاہ بخاری کی جب رائے پور کی آمد ہوتی یا مستقل ان کو لوگ سہارنپور بلاتے تو ہر صورت میں قیام کثیر و قلیل میرے گھر پر ہوتا۔ عطا اللہ شاہ بخاری کا تو مشہور مقالہ تھا کہ کچا گھر، یعنی میرا گھر جو اس زمانے میں بالکل کچا تھا، اسی نام سے اب تک مشہور ہے۔ مشترک پلیٹ فارم ہے، ساری گاڑی اسی پلیٹ فارم سے گزرتی ہیں، کبھی کہتے کہ یہ تو جنکشن ہے، ساری گاڑی اسی اسٹیشن سے گزرتی ہیں، لیگ ہو یا احرار کی، کانگریس کی ہو یا جمعیت کی۔ شاہ صاحب مرحوم کی ابتدائی آمد کا بھی ایک عجیب لطیفہ ہے۔ سب سے پہلی آمد جو ان کی اہم جلسہ میں ہوئی اور جس کی تاریخ میں رجسٹر میں محفوظ ہوگی، سہارنپور کے لوگوں نے بہت اصرار تمنا درخواستیں ان کو بلانے کی اور جب انہوں نے سہارنپور پہنچنے کا وعدہ کیا تو وہ چونکہ وہ رئیس البغات تھے، گورنمنٹ کی نگاہ میں بہت مخدوش، اب مسئلہ یہ مشکل ہوا کہ ان کا قیام کہاں ہو، اس لیے کہ ان کو ٹھہرانا ہر شخص کو مخدوش معلوم ہوتا تھا اور یہ ڈر تھا کہ ان کے ساتھ میں بھی گرفتار نہ ہو جاؤں۔ اس واسطے جتنے بلانے والے تھے وہ سب مل کر وفد کی صورت میں حضرت مولانا عبداللطیف صاحب ناظم مدرسہ کی خدمت میں حاضر ہوئے کہ شاہ صاحب چنا اور چنی ہیں، ہمارے مکانات ان کی شان کے مناسب نہیں، مدرسہ ہی ان کے شان کے مناسب ہے۔ ناظم صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی خاص ادا تھی، وہ نہایت بے تکلفی سے بلا جھجک یہ کہہ دیتے کہ اتنے میں شیخ الحدیث سے بات نہ کروں، میں کچھ نہیں کہہ سکتا۔ لوگوں نے اصرار کیا کہ انہیں ابھی بلا لیجئے، ناظم صاحب نے فرما دی کہ یہ وقت ان کی مشغولی کا ہے، شام کو خبر لے لیں۔ ان لوگوں کے جاتے حضرت ناظم صاحب تشریف لائے، فرمایا کہ فلاں آئے تھے، بہت اصرار کر رہے ہیں کہ شاہ صاحب کا قیام مدرسہ میں رہے۔ میں نے عرض کر دیا کہ آپ ان سے بے تکلف میری طرف سے کہہ دیجئے کہ مدرسے میں ان کا قیام ہرگز نہیں ہو سکتا، مدرسہ کو ان کے قیام سے نقصان کا اندیشہ ہے، البتہ کچے کے گھر میں ہو سکتا ہے، اس لیے کہ یہ تو ہے باغیوں کا ٹھکانہ۔ حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ کا قیام تو ہر وقت کا تھا، رئیس الاحرار کی بھی کثرت سے آمد و رفت تھی، میری شاہ صاحب سے پہلی کوئی ملاقات نہ تھی، نام طرفین کا ایک دوسرے نے سن رکھا تھا۔ میں نے اس دعوت دینے والے سے یہ بھی کہا کہ جب تمہارا حوصلہ ٹھہرانے کا نہیں تو بلاتے کیوں ہو۔ شاہ صاحب تشریف لائے، ان کی آمد پر بڑا جلوس نکلا اور جلوس ان کو مدرسے تک لا کر جب مدرسے میں پہنچا تو ناظم صاحب نے اسے کہہ دیا شاہ صاحب کے سامنے ہی کہ شاہ صاحب کا قیام تو شیخ الحدیث صاحب کے مقام پر طے ہوا ہے۔ شاہ صاحب تو میرا نام پہلے سے سنے ہوئے تھے اور جنہوں نے ان کو دیکھا ہے، ان کی باتیں سنی ہے، وہ خوب واقف ہے کہ ان کو تعریف اور مذمت دونوں میں کمال کا درجہ حاصل تھا۔ انہوں نے اللہ ان کو بہت ہی بلند درجے عطا فرمائے، اس زور شور سے میرے گھر قیام پر مسرت کا اظہار فرمایا کہ کچھ انتہا نہیں، ہوشیار تھے، سمجھدار تھے، دنیا دیکھے ہوئے تھے۔ جلوس تو ختم ہو گیا، وہ چند آدمیوں کے ساتھ میرے مکان تشریف لائے اور میرا مکان اس زمانے میں اس میں بامسمہ کچا گھر تھا، صرف ایک کوٹڑی تھی وہ بھی کچی۔ شاہ صاحب ماسامان آ کر بوریے پر بیٹھ گئے، اول تو انہوں نے میری تعریف میں زمین و آسمان کے کلابے ملائے، اس کے بعد میرے مکان کی تعریفیں شروع کی کہ نانا عباس صلی اللہ علیہ وسلم کے مکان کی یاد تازہ ہو گئی۔ حضرت کیا عرض کروں، کتنی مسرت اس مکان کو دے کر ہوئی، اسلاف کا دور آنکھوں میں پھر گیا، چنان چنی یہ وہ۔ پھر کہنے لگے کہ حضرت یہ لوگ مجھے شوق میں بلا تو لیتے ہیں مگر مجھے ٹھہراتے ہوئے ڈرتے ہیں اور اسی واسطے میں کہیں جاتے ہوئے بہت انکار کرتا ہوں، لیکن جب وعدہ کرتا ہوں تو ان بلانے والوں کو نانی یاد آ جاتی ہے کہ اس باغی کو کہاں ٹھہرائے، لیکن یہ
میری خوش قسمتی خوش بختی نہ معلوم کیا کیا کہا کہ جب دیوبند جاتا ہوں تو وہاں بھی کہ شیخ الحدیث مولانا انور شاہ صاحب کا مکان میری قیامگاہ تجویز ہوتی ہے، اور یہاں کے شیخ الحدیث کا مکان میری خوش قسمتی میری قیامگاہ تجویز ہوا۔ قیام ان کا تو میرے یہاں برائے نام ہی ہوا، اس لیے کہ تھوڑی دیر ٹھہر کر وہ کہیں اور کسی صاحب کی دعوت میں چلے گئے، وہاں سے لوگ اپنے اپنے یہاں لیے پھرے، پھر جلسہ ہو گیا، کچھ معمولی کھانے پینے کی تواضع میں نے بھی کی۔ اس کے بعد کئی دفعہ رائے پور آتے جاتے قیام ہوا، اور یہ سب روایت حضرت حکیم الامت کو سرو تک پہنچتی رہتی تھی، اس لیے میرا کانگریس یا جمعیتی ہونا حضرت سرو کے ذہن میں بہت ہی مستحکم تھا۔ کچھ دنوں بعد جناب الحاج شیخ رشید احمد صاحب تانا بھون حاضر ہوئے تو حضرت حکیم الامت کے یہاں بہت معتمد اور اونچے سمجھے جاتے تھے۔ دہلی کے مسلم لیگ کے صدر تھے، مسٹر جناح کے خاص دوست، حضرت تھانوی کو سرو کی مجلس دعوت الحق کے رکن رکین۔ حضرت سرو بہت استحجاب سے شیخ جی سے یہ کہا کہ فلاں شخص نے مجلس میں مولوی زکریا کا نام بھی پیش کیا ہے۔ مجھے بہت تعجب ہوا، وہ تو مولوی حسین احمد کا خاص آدمی ہے۔ تو شیخ جی نے بھی بہت زور سے نام پیش کرنے والے کی تائید کی اور عرض کیا کہ حضرت میں تو ان کا نام خود ہی پیش کرنے کا ارادہ کر رہا تھا۔ ان کو مولانا حسین احمد سے جتنا بھی تعلق ہو لیکن جناب والا سے بھی عقیدت کم نہیں، اور جتنا کسی کانگریسی یا جمعیتی سے تعلق ہو اس سے زیادہ مجھ سے ہے، میں اس سے خوب واقف ہوں۔ مگر چونکہ حضرت حکیم الامت کو سرو کے پاس روزانہ حضرت مدنی کی آمد اور میری حضرت مدنی کو سرو کے ساتھ قرب و جوار کے اسفار میں مائیت خوب پہنچتی رہتی تھی، پہنچانے والے بھی حواشی سے پہنچاتے تھے۔ میرے والد صاحب کا برتاؤ حضرت سہارنپوری حضرت شیخ الہند نور اللہ مرکزہما کے ساتھ بہت ادب کا تھا، لیکن حضرت حکیم الامت کو سرو کے ساتھ بے تکلفی کا برتاؤ اخیر تک رہا، اور بہت زیادہ، جو ہم جیسے بچوں کی سمجھ میں بھی نہیں آتا تھا، اور وہ فکر نقل بھی کرانے مشکل ہیں۔ اسی کا اثر تھا کہ حضرت حکیم الامت کو ابتداءً اس سیاکار سے بہت محبت اور تعلق تھا۔ میرے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی حضرت حکیم الامت کے ساتھ بے تکلفی کے واقعات تو بہت کثرت سے ہیں، دو لکھواتا ہوں۔ ایک مرتبہ میرے والد صاحب تانا بھون چلے گئے، افطار کا وقت تھا۔ حضرت تھانوی نے پوچھا آپ کے افطار کا دستور کیا ہے؟ حضرت نے فرمایا کہ گھنٹے اور جنتریوں کے بعد 3-4 منٹ میں شرح صدر اور اطمینان کے لیے انتظار کیا کرتا ہوں۔ میرے والد صاحب نے گھڑی دیکھی اور آسمان کی طرف ادھر ادھر دیکھا اور افطار شروع کر دیا، اور ان کے ساتھ ان کے خدام نے بھی شروع کیا۔ حضرت اقدس تھانوی اور ان کے خدام انتظار میں رہے۔ 1-2 منٹ بعد حضرت تھانوی کو سن ارشاد فرمایا اتنے میں میرا شرح صدر ہوگا تو اتنے میں یہاں پر کچھ بھی نہیں رہے گا۔ تراویح کے بعد حضرت تھانوی کو سرو نے میرے والد صاحب سے پوچھا کہ مولانا سحر کا کیا معمول ہے؟ والد صاحب نے کہا کہ ایسے وقت ختم کرتا ہوں کہ دن بھر یہ خیال رہے کہ روزہ ہوا کہ نہیں۔ حضرت تھانوی کو سرو نے فرمایا کہ میرا صبح صادق سے 1 گھنٹہ قبل فارغ ہونے کا معمول ہے۔ والد صاحب نے کہا کہ آپ اپنے وقت پر کھا لیں، میں اپنے وقت پر، 1.5 دن کا روزہ میرے بس کا نہیں۔ حضرت تھانوی کو سرو نے ارشاد فرمایا کہ یہ تو نہیں ہوگا، کھائیں گے تو ساتھ، ایسا کرے کہ 1 دن کے لیے آپ کچھ مشقت اٹھائیں، 1 دن کے لیے میں آپ کی خاطر۔ اس پر فیصلہ ہوا کہ 1.25 گھنٹے پہلے شروع کیا جائے تاکہ 15-20 منٹ کھانے میں لگے اور تقریباً آدھا گھنٹہ پہلے فراغت ہو جائے۔ والد صاحب کی اس بے تکلفی کا ایک اور واقعہ لکھواتا ہوں کہ جب اعلیٰ حضرت سہارنپوری شیخ الہند نور اللہ مرکزہما 33 ہجری میں طویل سفر اعجاز کے لیے تشریف لے گئے تو میرے والد صاحب نے اپنی بے تکلفی کے سلسلے میں جو نہایتی زیادتی اور اعتدال سے بڑھی تھی، حضرت حکیم الامت کو سرو کی خدمت میں خط لکھا کہ اب تک تو آپ حضرت سہارنپوری کو سرو کی وجہ سے رڑکی یا پنجاب جاتے ہوئے بہت اہتمام سے مدرسے میں تشریف لاتے تھے، لیکن اب تو حضرت طویل قیام کے ارادے سے حجاز چلے گئے اور میری بنسبت آپ کو سفر آسان ہے، اس لیے اب آپ کو ہر ماہ میری زیارت کے لیے ایک سفر کرنا ہوگا۔ اور حضرت حکیم الامت کو سرو نے بھی اپنے اس تعلق اور بے تکلفی کی بنا پر تحریر فرمایا کہ بڑی خوشی سے، لیکن چند شرائط ہے کہ جب میں کہیں آگے جا رہا ہوں گا تب تو میرا کرایہ اس کے ذمہ ہوگا جہاں میں جا رہا ہوں گا، لیکن جس میں آگے جانا نہیں ہوگا، صرف آپ سے ملنے آؤں گا تو میرا کرایہ اور میرے ایک رفیق کا خرچ آپ پر ہوگا، اور جب میں واپس آؤں گا تو ایک مٹی کی ہانڈی میں ماش کی دال ناشتہ میں دینی ہوگی اور وہ ہانڈی واپس نہیں ہوگی۔ حضرت تھانوی کو سرو کو ماش کی دال کا بہت شوق تھا اور خاص طور سے میری والدہ مرحومہ کے ہاتھ کی دال بہت پسند تھی۔ میرے والد صاحب کو سرو کے دور میں تو اس معاہدے پر 2-3 دفعہ عمل ہوا، لیکن اس گستاخ بے ادب نے والد صاحب نور اللہ مرکزو کے وصال کے بعد اعلیٰ حضرت کو اپنی حماقت سے لکھا کہ حضرت والد صاحب کے اس وعدے میں میراث جاری ہوگی یا نہیں۔ اعلیٰ حضرت نے تحریر فرمایا کہ ضرور ہوگی۔ اس پر عمل کی نوبت میرے ساتھ نہیں آئی، البتہ ایک اہتمام اس سیاکار کی طرف سے چند سال رہا کہ ماش کی دال جب تک میری والدہ حیات رہی میں تشریف بری پر پیش کرتا، اور ایک اہتمام حضرت کو سرو کی طرف سے کئی سال تک یہ رہا کہ یہاں تشریف آوری پر اگر کوئی شخص حضرت کی دعوت کرتا تو جس کے واسطے اس کو پہلے سے خط لکھنا پڑتا کہ معلوم ہوا کہ حضور کی تشریف آوری فلاں وقت ہو رہی ہے، اگر
اگر حضور والا مکان پر قدم رنجہ فرمائے تو زہ عزت، ورنہ میں کانا مدرسے میں پہنچا دوں گا۔ خسرو کا جواب یہ ہوتا کہ میں مستقل مہمان مولوی زکریا کا ہوں، تم ان سے اجازت لو، اور جو مجھ سے اجازت لیتا میں اسی بری عادت کے موافق جو مہمان کے متعلق لکھ چکا ہوں ضرور دے دیتا، اگرچہ میرا دل بالکل نہیں چاہتا تھا، لیکن اس خوف سے کہ مبادہ حضرت کو تشریف بری میں دقت ہو یہ شرط کر لیتا کہ کانا مدرسے قدیم میں آئے۔ حضرت حکیم الامہ خسرو نے اس سیاکار کا نام میرے والد صاحب خسرو کے انتقال کے بعد برفی رکھ لیا تھا۔ جب میں حاضر ہوتا نے تبسم کے ساتھ برفی کا لفظ 2 دفعہ فرما کر وعلیکم السلام فرماتے۔ اس کا شان نزول یہ ہے کہ جب میں کاندیلا جاتا تو تانا بھون کے اسٹیشن پر گزر ہوتا اور اسٹیشن سے کوئی شخص حضرت خسرو کی زیارت کے لیے جانے والا ہوتا تو میں ریل پر سے برف خرید کر اس کے ساتھ بھیج دیتا۔ لے جانے والا اپنے کسی کپڑے میں لپیٹ لیتا، وہاں پہنچ کر پیش کر دیتا اور اپنا کپڑا دھوپ میں ڈال دیتا سکھانے کے لیے۔ بزل کی تبات کے زمانے میں اکثر 1-2 شب قیام کی نوبت آتی۔ حضرت خسرو نے کئی دفعہ ارشاد فرمایا کہ کانا گھر سے آیا کرے گا، مگر میں نے بہت ہی ادب اور اصرار سے اس کی اجازت لی کہ حضرت میں خانقاہ کے مہمانوں کی طرح سے اپنے کھانے کا انتظام طبخ کے یہاں کر لوں تو مجھے راحت رہے گی۔ تو حضرت نے قبول فرمایا۔ ایک لڑکا تھا، اس کے گھر والے خانقاہ کے مقیمین اور واردین کا کھانا بڑے شوق سے پکاتے۔ وہ 2-3 آنے فی خوراک لیتے، 5 چپاتیاں، 1 سالن دال یا بھجی یا لوکی۔ تانا بھون میں گوشت بہت کم ہوتا، ہفتے میں 2-3 دن ہوتا، لیکن اس ناکارہ کا وہ دور تھا جس میں بغیر گوشت کے روٹی نہیں کھا سکتا تھا۔ میں نے اس سے یہ طے کر لیا کہ 2 خوراک مستقل میری جان جب تک میں وہاں رہوں۔ اس میں خانقاہ کا وہی کھانا جو 2 آدمیوں کا وہاں کے معمول کے مطابق ہوتا وہ ہوتا، اور اس کے ساتھ ہی میں نے ہاتھ سے گوشت فی وقت اپنا علیحدہ پکوانا تجویز کر لیا تھا، جس میں سارے سامان کے دام میرے اور پکوائی کی اجرت 4 آنے فی وقت علیحدہ۔ میں نے مولوی شبیر علی مرحوم سے کہا کہ یہاں کا قانون تو یہ ہے کہ 2 آدمی مل کر کھانا نہ کھائیں، اور میری عادت ہے کہ میں نے کبھی اکیلا نہیں کھایا۔ انہوں نے فرمایا اللہ ان کی مغفرت فرمائے، بلند درجے فرمائے۔ اس زمانے میں بے تکلفی بھی ان سے تھی، ان کا بھی لڑک پن تھا اور اس ناکارہ کا بھی ہنسی مذاق میں بہت ہوتا تھا۔ انہیں اشعار بھی بہت یاد تھے۔ حضرت تانوی خسرو کے دولت خانے پر تشریف لے جانے کے بعد ہمارے یہاں شعر شاعری بھی ہوتی، اور اگر اتفاق سے عالی جناب خواجہ عزیز الحسن صاحب کی تشریف آوری ہوتی پھر تو پوچھنا ہی کیا۔ مولوی شبیر نے فرمایا کہ تو فکر نہ کر، بڑے ابا کے گھر تشریف لے جانے کے بعد دونوں وقت میں اور بھائی ظفر تیرے ساتھ کھایا کریں گے، چنانچہ ایسا ہی ہوتا۔ ایک چیز کا تعلق میری ذات سے تو نہیں لیکن میرے والد صاحب کے ساتھ ضرور ہے۔ حضرت حکیم الامت خسرو کی تالیفات مفید عام اور مخلوق کے لیے دینی ترقیات کا جتنا ذریعہ ہے وہ تو ظاہر ہے، اس میں شک نہیں، اور ان میں بہشتی زیور کو جو مقبولیت عامہ حاصل ہے وہ بھی کسی سے مخفی نہیں، لیکن بندے کے خیال ہے کہ اس میں میرے والد صاحب کے عمل کو بہت دخل ہے۔ حوادث میں لکھوا چکا کہ والد صاحب کے انتقال کے وقت 8,000 ان پر قرض تھا، اور اس میں ان کی تجارت کو بہت زیادہ دخل تھا، خاص طور سے بہشتی زیور کی تبات اس زمانے میں 10-12 ہزار سالانہ کی ہوتی۔ کوئی زمانہ ایسا نہیں تھا جس میں بہشتی زیور کا کوئی حصہ بلالی پریس ساڈورا ضلع امبالہ میں زیر تباہ نہ ہو۔ میرے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے قرضے میں پریس کے بھی 4-5 ہزار تھے۔ ان زمانے میں 3.5 آنا فی حصہ عام اس کی قیمت رہی۔ ماحول کا اثر تو لازمی اور دائمی ہے، اسی وجہ سے حدیث پاک میں اچھے جلیس کی ہم نشینی کی ترغیب اور برے جلیس سے اجتناب کا حکم ہوا ہے۔ تانا بھون میں قیام میں چونکہ ہر وقت ذاکرین کا زور رہتا تھا، اور اس سیاکار کو بھی ذکر کا شوق رہتا، اور خسرو نے جو بتا رکھا تھا صبح کی نماز کے بعد پریس کے کھلنے تک حضرت حافظ ضامن صاحب خسرو کی قبر پر بیٹھ کر پڑھا کرتا تھا، بڑا لطف آتا تھا۔ حضرت مولانا ظفر احمد صاحب اس وقت میں تانا بھون کے مفتی بھی تھے اور امام بھی۔ وہ بہت ہی شفقت فرماتے تھے اور اونچے الفاظ میں ارشاد فرماتے۔ ان وجوہ سے اس سیاکار کو خیال ہوا کہ میں بھی کچھ دنوں یکسوئی کے ساتھ ذکر و شغل کروں، اس لیے میں نے وہیں سے خسرو کی خدمت میں لکھا کہ مدرسہ کی مشغولی کی وجہ سے ذکر و شغل میں پابندی نہیں ہو سکتی، اگر حضرت اجازت دے تو ناکارہ کہیں یکسوئی کے ساتھ ذکر و شغل 4-6 مہینے کر لے۔ حضرت خسرو نے تحریر فرمایا کہ اس کی ضرورت نہیں، اسباق کے ساتھ جتنا تھوڑا بہت ہوتا رہے کرتے رہا کرو۔ میرے لیے بھی بہانہ مل گیا اور اب تک کبھی توفیق نہیں ہوئی۔